मस्जिद अक्सा कोई आम चीज नहीं है, इसके ऊपर अंबिया का नुज़ूल है, इस पे जंगी फरिश्तों का नुज़ूल है। ये हमारी गैरत नहीं, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। मस्जिद अक्सा हमारे बच्चे काट दिए जाए, नॉर्मलाइज कर दिया गया। ये हमारी माओ की इज्जत लूट ली जाए, ये नॉर्मलाइज कर दिया गया। कैसे हो सकता है कि जंगी फरिश्ते उतरते थे उन 300 के ऊपर, आज 1.5 अरब मुसलमान, उसके ऊपर वो मदद नहीं आ रही इस टाइम। और वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को फितनों में और आजमाइशों में और तकलीफों में डालते हैं और डरते नहीं है अल्लाह से तौबा करने के लिए, उनके लिए जहन्नम ही जहन्नम है, अजाब हरीक है। आज फलस्तीनियों ने नंगा कर दिया, फलस्तीनियों की शहादतों ने इनकी 2% की इस इंसानियत को कि तुमने बच्चों के बच्चे काट दिए यहाँ पर। अल्लाह ताला मारते इससे पहले अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखाए, वो रात ना दिखाए जिस दिन मैं ये देखूं कि इन्होंने सुलेमान टेंपल बना लिया उस टाइम पर, उस मस्जिद के ऊपर। इस आंख को वो अगला दिन नसीब ना हो। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह मेरे सीने को और हमारे सीने को वो दिन दिखा जिस दिन सलाउद्दीन अयूबी के कब्र मुबारक के ऊपर लात मारी थी फ्रांसीसी मिनिस्टर ने। हम भी यूरोप की कब्रों के ऊपर उसी तरीके से लात मारे जिन्होंने मुसलमानों का खून काटा है। मस्जिद अक्सा इज नॉट a common and an ordinary place। मस्जिद अक्सा कोई आम चीज नहीं है। मस्जिद अक्सा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मुंह से ऐसे जीभ से निकाल दिया जाए। इसके ऊपर अंबिया का नुज़ूल है, इस पे जंगी फरिश्तों का नुज़ूल है, इस पे मुकद्दस तरीन हस्तियों का गुजर बसर हुआ है, इस पर उलुल अज़म अंबिया जो हैं उन्होंने अपना वक्त गुजारा है, इस पे बड़े बड़े तौहीद के मिशन कंप्लीट हुए हैं। ये हमारी गैरत नहीं, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। मस्जिद अक्सा इसकी इज्जत और तकरीम थी। ये हमारा पहला किबला रहा है अपने दौर के अंदर, और यहीं से जंगों का इब्तिदा होना है, यहीं से वो इनकलाब आना है जिसने मुसलमानों के वो राज और वो दौर देना है कि भेड़िया भी हाथ नहीं डाल सकेगा एक मुसलमान औरत के ऊपर। लेकिन हमें लगा दिया गया, बगैरती के उन असबाक में हमें लगा दिया गया। वी हैव बीन ट्रेन्ड सो बैडली इस दुनियादारी के मसले के अंदर कि हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। नॉर्मलाइज हो गई हैं चीजें, नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए नॉर्मलाइज कर दिया हम लोगों ने, सिस्टम में नॉर्मल चीज हो गई है ये। हमारे बच्चे काट दिए जाए नॉर्मलाइज कर दिया गया ये, हमारी माओ की इज्जत लूट ली जाए ये नॉर्मलाइज कर दिया गया। इट इज नॉट अ बिग डील कि गैरत ईमानी तो ये कहती है कि मैं इधर छुरा उठा के या खुद को मार लूं या अगले को मार दूं। लेकिन आवाजें ईमान कैसे हो सकता है कि जंगी फरिश्ते उतरते थे उन 300 के ऊपर, आज 1.5 अरब मुसलमान, उसके ऊपर वो मदद नहीं आ रही इस टाइम पर। तो इसका सबसे बड़ा हल जो आयत को अधूरा पढ़ते हैं, पूरी आयत नहीं पढ़ते, वो सूरह नूर की वो आयत है कि जिसमें अल्लाह फरमाता है वादअल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सॉलिहात लियस्तखलिफन्नहुम कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि मैं तुम्हें दुनिया में वो राज फिर से दूंगा, वो इक़्तिदार फिर से दूंगा, वो राज फिर से दूंगा। वलियुमक्किनन्नल्लज़ी दीनल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और मैं जिस दीन को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस तौहीद को, जिस अकीदे को, जिसके लिए मैंने नूह अलैहिस्सलाम के दौर से जो शिर्क का सिलसिला चला, मैं इसको खत्म करके तौहीद नाफिज कर दूंगा। वलियुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और हम तेरे खौफ को, तेरे डर को, इन धमकियों को खत्म करके अमन में बदल देंगे। क्या शर्त लगाई है पहली? क्यों नहीं बताते हम दुनिया को वो शर्त क्या है? या बदूननी ला युशरिकुना बी शैया, इबादत इस अंदाज में करी कि शिर्क का एक कतरा उसके अंदर ना आ सके। जब तक तौहीद दुनिया में नहीं आएगी, जब तक तौहीद की मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, जब तक अकीदा उलूहियत और इलाह का सही तसव्वुर नहीं स्टैब्लिश किया जाएगा, जब तक के ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर सही नहीं पढ़ाई जाएगी, जब तक वो तवक्कुल, वो खौफ, वो उम्मीद, वो रिजा, वो दिल और जुबान और जिस्म के सारे अरकान अल्लाह को नहीं दिए जाएंगे, तब तक वो इनकलाब नहीं आ सकता। लेकिन उम्मत को जगाने के लिए कभी कभी कमजोर हमारे जैसे इंसानों को जगाने के लिए अल्लाह कुछ खास लोगों को चुनता है, आंखें खुलवाने के लिए, ईमान जगाने के लिए, गैरत दिलवाने के लिए और एहसास जगाने के लिए कि मैं कैसे जी सकता हूं, मैं कैसे जी सकता हूं इस जिंदगी के अंदर। तो अल्लाह ने फलस्तीनियों को हर दौर में चूज किया है, असहाबुल हुदूद की तरह
دو خندقوں کا ذکر ہے اسلام میں, دو خندقوں کا. ایک اصحاب الاخدود کی خندق ہے اور ایک میرے نبی کی خندق ہے. اصحاب الاخدود کے اندر ٹرینچز کھود کے خندقوں کے اندر وہ ایک بچہ جس نے اپنی قربانی دی, اللہم اکفنیہم بما شئت کہتے کہتے قربانی دی اس نے اپنی, کہ وہ بادشاہ اسے مار نہیں پا رہا تھا. اس نے کہا میں تینوں دساں گا میں مارن دا طریقہ کی ہے. اس نے طریقہ بتایا, اللہ کا نام جو اس سوسائٹی میں لینا حرام تھا یمن کے اس دقیانوس بادشاہ کی طرف سے, اس نے اللہ کا نام لیا, بچہ شہید ہو گیا, پوری قوم مسلمان ہو گئی. اس نے پوری قوم کو خندقوں میں جلا دیا. اور اللہ اس لمحے میں کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا, اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنوں میں اور آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں ڈالتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے توبہ کرنے کے لیے, ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے, عذاب حریق ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان اور استقامت اور صبر کے ساتھ شجاعت اور بہادری اور دلیری اور غیرت کا درس دیتے آئے, اپنے آپ کو توحید پہ ڈٹے رہے, شرک کی نفی کی اور کفر کے آگے کھڑے ہو گئے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. It is not just a success, it is indeed a great success. جسم جل گیا, تن کٹ گیا, آبروئیں لوٹ لی گئیں اور مکان چھن گئے, علاقہ چلا گیا, جان چھین لی گئی, لیکن اللہ وہاں فرماتا ہے ذالک الفوز الکبیر. ان کے ایمانوں نے علاقے مسلمان کر دیے. اور دوسری غزہ کی تکلیف سے جو آج ہمیں یاد آتا ہے, میرے نبی کا خندق کا 1 مہینے کا وہ محاصرہ, 10,000 لوگ کھڑے ہیں, 10,000 people are standing, کفار اور ہر نسل کا کافر پہنچا ہوا ہے میرے موحد نبی کو مارنے کے لیے, شہید کرنے کے لیے. 3,000 کی صحابہ کی جماعت ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, انٹائر میسیکر ہیپننگ, کھانا نہیں ہے, بھوک ہے, پیاس ہے. شاہ ابی طالب سے بھی مشکل اور خطرناک حالات ہیں. 1 مہینے کے اس محاصرے کے اندر آپ کو غزہ کی جھلک دکھے گی کہ جو آج آپ کو وہ تنہائی محسوس ہوگی جو آج غزہ کے لوگوں کی ہے, کہ پورا ویسٹرن میڈیا بغیرت بنا ہوا ہے. میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں, میں نے سن 2000 میں وہاں یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں پڑھا ہے. یہ کتے بلے کی جان بچانے والی قوم ہے. پہلا سبق جو مجھے ملا تھا نا امریکہ جا کے, وہ یہی تھا, وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن رائٹس, وی آر دا ایمبیسڈر آف ہیومن رائٹس. ہم انسانی خدمات کے چیمپئن ہیں دنیا کے. کتے کو بنانے کے لیے بھی فوج رکھی دی انہوں نے, کتے کو بچانے کے لیے. بلی کو بچانے کے لیے سواٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے اس ٹائم. یہ ان کی اوپر کی برانڈنگ ہے, یہ ان کا اوپر کا پورا مارکیٹنگ کیمپین ہے کہ جی ہم انسانیت کی خدمت ہیں. ہم نے میڈیسن کے اندر اپنے کام پیش کیے, ہم نے سائنس میں ترقی کی. انٹارکٹیکا کی برف ہم بچا رہے ہیں, نیوزی لینڈ میں کیوی ہم بچا رہے ہیں, ٹائیگر ریزروز ہم بچا رہے ہیں, افریقن وائٹ رائنو ہم بچا رہے ہیں, پانی کے نیچے ویل مچھی ہم بچا رہے ہیں, ویل مچھی کے چربی سے نکالنے کی میڈیسن ہم بچا رہے ہیں. وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن ریس. تم نے کیا دیا سوائے بمبار خودکشوں کے؟ یہ جملے سنے ہوئے ہیں میں نے 20 سال پہلے. آج فلسطینیوں نے ننگا کر دیا ان لوگوں کی اس 2% کی اس ہیومینٹی کو, ننگا کر دیا فلسطینیوں کی شہادتوں نے ان کی 2% کی اس انسانیت کو, کہ تم نے بچوں کے بچے کاٹ دیے یہاں پر, اور تم لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ٹریلین ڈالرز دیے ہوئے ہیں سیلیبریٹیز کو. آپ ویسٹرن میڈیا کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے باقاعدہ اکاؤنٹس ہیک کیے ہوئے ہیں صرف اسرائیل کا فلیگ لگانے کے لیے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جسم تو کٹ گئے مگر فلسفہ امر ہو گیا ان کا, اور وہ اتنی جان مال طاقت کے ساتھ ذلیل و خوار ہو گیا ہے کہ کل کولمبیا یونیورسٹی کے اندر, کل کی بات ہے, کولمبیا یونیورسٹی کا پروٹیسٹ دیکھنے والا پروٹیسٹ ہے کہ سارے گورے کافر ریفیوجی کیمپ بنا کے کولمبیا ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ان امریکہ میں آتی ہے, کولمبیا یونیورسٹی میں بیٹھ کے وہ احتجاج چل رہا ہے کہ ان کی ماں مر چکی ہے. جب ایک نظریے کے اندر اپنے ہی خلاف ہو جائیں, جب ایک فکر اور ایک تحریک کے اندر پیسہ کھلانا پڑے جھوٹ بولنے کے لیے, اور جب ایک فکر اور تحریک کے اندر اور ایک فلسفے کے اندر لوگ خریدنے پڑے جھوٹ بولنے کے لیے, وہ اپنی موت مر چکا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے
اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا وہ اس چڑیا کی طرح آگ تو شاید میں نہیں بجھا سکتا، آگ شاید میں نہیں بجھا سکتا ابراہیم علیہ السلام، لیکن شاید وہ ننھی سی چونچ کا ایک پانی کا قطرہ، that little drop of water، وہ مجھ سے اگر اللہ پوچھے گا اگر کسی دن کہ یہ تو جنت میں ہے، تو بتا تو نے کیا کیا، تو شاید آج کے اس ایوان میں میرے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حفیظہ اللہ کی جماعت اور مواحدین کی اس جماعت کے سامنے اگر دل سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی بغیر ریاکاری کی اس سچائی کے ان بھائیوں کے لیے تھا جنہیں جلا جلا کے کاٹا جا رہا ہے اس ٹائم پر، شاید اس چڑیا کی طرح میں بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غیرت ہمیں مارتے اس سے پہلے کہ وہ ان آنکھوں کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ یہ مسجد اقصی ڈھا دے، مارتے اس سے پہلے اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے، وہ رات نہ دکھائے جس دن میں یہ دیکھوں کہ انہوں نے سلیمان ٹیمپل بنا لیا اس ٹائم پر اس مسجد کے اوپر، اس آنکھ کو وہ اگلا دن نصیب نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میں اسی دنیا کے اندر مر جاؤں یہ دیکھتے ہوئے کہ فلسطین کے لوگوں کو، عربوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا انہوں نے، جس طریقے سے ظلم و زیادتی کی ان کے ساتھ۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ سے اس ایوان میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے مواحد بیٹھے ہوں گے جن کی تو جو مستجاب الدعوات ہو، اللہ میرے سینے کو اور ہمارے سینے کو وہ دن دکھا جس دن صلاح الدین ایوبی کے قبر مبارک کے اوپر لات ماری تھی فرانسیسی منسٹر نے، ہم بھی یورپ کی قبروں کے اوپر اسی طریقے سے لات ماریں جنہوں نے مسلمانوں کا خون کاٹا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے پھینکا ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو وہ غیرت دلائے کہ کاٹ کاٹ کے ہمارے جسم سے توحید کا نعرہ لگ رہا ہو، ہمیں کاٹ دیا جائے لیکن ہماری مقدسات کا حفاظت ہونی چاہیے۔ اور اللہ ہمارے بڑوں کو جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں یہ سلطہ ہے، جن کو اللہ نے اولو الامر کا لقب دیا ہے قرآن کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، میں خارجی نہیں ہوں جو اولو الامر اور اپنے حکومتوں کے خلاف بکواس کروں، میں خادم ہوں اپنی قوم کا بھی، اپنے ملک کا بھی اور اپنی اسٹیٹ کا بھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے میرے بڑوں کو اللہ تعالیٰ وہ ہمت اور حوصلہ اور جوش دے کہ جب کٹنے مرنے کی باری آئے ہم بھی اپنے کچھ 50 پیسے ڈال دیں اپنے خون کے۔ کہیں سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری تھیں، جو کچھ تھوڑا بہت حق بیان کیا وہ اللہ کا تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے ان صہیونی طاقتوں سے۔ السلام علیکم۔